صبح کو زرغام کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر کہیں نہیں تھی۔ بستر پر ایک بھی سربت موجود نہیں تھی، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تک نہ تھی۔ پوری رات اسے نیند نہیں آئی تھی، پر جھپکی کے بعد وہ اسے نظر مار کر کمرے میں تلاش کرتا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ آنکھوں کو مسلتے وہ وقت دیکھنے لگا جو صبح کے 8 بجا رہے تھے۔ مردہ قدموں سے اٹھے وہ واش روم میں بند ہوا تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھتے اسے وہ دن یاد آیا تھا جب اسے اپنے یہاں سے تیار ہوتے وقت گھنٹوں بیٹھ کر دیکھا کرتی تھی، لیکن آج وہ نہیں تھی۔ نظریں خود پر جماتے زرغام نے اس سے عہد کیا تھا کہ وہ اس سے واپس اپنی طرف مائل کر کے رہے گا، اس کے احساسات کو ضرور جگائے گا۔ وہ محبت جو ان زخموں کے پیچھے کہیں چھپ گئی ہے، وہ ان زخموں کو بڑھتے اس کی محبت کو ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ بدلے میں اسے اتنا پیار دے گا کہ اس کی اسرار سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ اس کے رب نے اسے ایک موقع دیا تھا اور وہ اس ایک موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتا۔ وہ اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھائے گا اور اپنی خوشیاں اس کے سنگ واپس اپنی زندگی میں لائے گا۔ یہی سوچتے زرغام نے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ اسے خود سے دور رکھ ہی نہیں سکتا تھا، نہ وہ ایسا ہونے دے گا۔ پلٹ کر نیچے آتے اس نے ڈائننگ ٹیبل پر دیکھا، جہاں اس کے علاوہ باقی تینوں افراد موجود تھے، جبکہ اسا یوں ہی بیٹھی تھی۔ بیٹا اسا، آپ نے ابھی تک ناشتہ کیوں شروع نہیں کیا؟ اسماعیل صاحب نے اسے ٹوکا تو وہ ہوش میں آئی، کیونکہ ابھی تک اس کا شوہر نہیں آیا تھا۔ زرغام نے پیچھے سے آتے اس کے سر پر اپنے ہونٹ ٹکائے اور اپنی کرسی پر اس کے برابر آ بیٹھا۔ سب کے سامنے اس کی بے شرمی پر اسماعیل صاحب نے اسے گھورا تھا، اور اسا کا چہرہ اسماعیل صاحب اور اسمارا بیگم کے سامنے لال قنداری ہو گیا تھا۔ اور اب میں آ گیا ہوں تو اب میں اور میری بیگم ناشتہ شروع کریں گے۔ زرغام نے ابلتے ہوئے انڈے کا ایک پیس منہ میں ڈالتے اسماعیل صاحب کو دیکھا، جو اسی کو ابھی تک اس کی بے شرمی پر اسے گھور رہے تھے۔ زرغام نے انہیں آنکھ مارتے سائڈ اسمائل دی، جس پر وہ ہڑبڑا گئے تھے۔ ناشتہ کرتے فون بجا تھا جب اسمارا بیگم کرسی سے اٹھتے فون اٹھانے گئی تھی۔ کیا سچ میں؟ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میری طرف سے مبارکباد دیجیے گا رحمہ بیٹی کو۔ اسمارا بیگم خوشی سے بولی تو اسا بھی پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی جی، میں اور اسرا آج چکر لگائیں گے۔ اسمارا بیگم نے الوداعی کلمات ادا کرتے فون رکھا تو اسرا سوالیہ نگاہوں سے انہیں تکنے لگی۔ اسمارا بیگم پاس آتی مسکراتے اسے گلے سے لگا گئی۔ آپ پھوپھو بننے والی ہیں، رحمہ نے خوشخبری سنائی ہے؟ اسمارا بیگم نے خوشی سے بتایا تو اسا کے اداس چہرے پر دنیا جہاں کی خوشیاں سے مٹائی۔ کیا پھوپھو جانی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اسا خوشی سے تیز آواز میں بولی تھی کہ زرغام نے پلٹ کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر اتنے دنوں بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ پھوپھو جانی، ہم بھی پھوپھو بننے والے ہیں۔ یا اللہ، ہم بہت 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 خوش ہیں، ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہم پھوپھو بننے والے ہیں۔ اسا اپنے سارے دکھ بولتی اس خوشی میں چور ہوتی اسا بیگم کی شدت سے گلے لگی تھی کہ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ اسے خوش دیکھ اسماعیل صاحب بھی مسکرا دیے۔ میری جان ایسے ہی خوش رہیں، ہم دونوں آج رحمہ سے ملنے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اسمارا بیگم نے اسے کہا تو وہ فوراً اس بات میں سر ہلا گئی۔ زرغام تو جان نثار نظر سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے پیر زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ جب اسا کی آنکھیں اس پر پڑی جو اسی کو تاک رہا تھا، بے روحی سے نظریں پھیرتی وہ اوپر کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب زرغام سنجیدہ تاثر لیے پلٹتا اپنی مورے کو دیکھنے لگا جو اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ اسمارا بیگم بھی پلٹ سے اپنے روم میں گئی تھی جب زرغام بھی ان کے پیچھے گیا۔ مورے، زرغام کی آواز پر اسمارا بیگم پلٹی، لیکن پھر سنجیدہ تاثر لیے اپنے کام میں لگ گئی۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک بار میری بات سن لے۔ زرغام کی رحم بڑی پکار پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، جو آسمانی رنگ کا قمیض شلوار پہنا کھڑا تھا۔ ماتھے پر بینڈیج لگی تھی، جبکہ ہاتھ پر بھی سفید پٹی بندھی تھی۔ وہ اسے چوم کر گلے سے لگانا چاہتی تھی، لیکن اپنی ممتا کو خاموش کرائے وہ واپس پلٹی کام میں مگن ہوگی۔ زرغام نے پیچھے سے آتے انہیں سخت گھیرے میں لیا تھا، جس پر وہ گہری سانس بھرتی سنجیدہ چہرہ لیے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بہت غلط کیا ہے ہم نے زرغام، ہماری تربیت کو شرمندہ کر دیا، ہم کبھی سر نہیں اٹھا پائیں گے اپنے گھر والوں کے سامنے۔ ان کی سنجیدہ آواز سنتے زرغام نے انہیں چھوڑتے بستر پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے ان کی گود میں سر آ گیا۔ مجھے گناہ ہو گیا، مجھ سے سنگین گناہ، یہ گناہ میں اپنی زندگی سے کبھی مٹا نہیں سکوں گا، یہ بوجھ مجھ پر ساری زندگی رہے گا، لیکن صرف اس امید پر آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں کہ ایک بار اپنے بیٹے پر بھروسہ کر لیں۔ میں سب بدل نہیں سکتا، لیکن آپ
سب کے اور خاص طور پر اسا کے ذہن سے اس رات کو مٹا دوں گا، میرا یقین کر لے ایک بار۔ وہ اسمارا بیگم کا ہاتھ چومتے اس پر سر ٹکا گیا کہ وہ اپنے آنسو صاف کرتی، اس کا چہرہ اٹھاتے ایک ہاتھ گال پر رکھتے اس کا ماتھا چوم گئی۔ بیٹا، ہم آپ کو ایک موقع دے دیں گے کیونکہ ہم ماں ہیں، لیکن دعا کریں کہ اسا بھی آپ کو ایک موقع دے دے۔ اسمارا بیگم کی بار بار زرگام سنجیدہ چہرہ لیے سر اسپات میں ہلا تھا، ان کا ہاتھ پھر سے چوم گیا۔ آپ ماں ہیں نا، تو دعا کریے گا میرے لیے کہ اللہ اس کا دل میرے لیے نرم کر دے۔ اسمارا بیگم بھی نم آنکھوں سے مسکراتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کا ہاتھ تھامتی وہ اس پر لگی پٹی دیکھنے لگی۔ زیادہ گہرا زخم تو نہیں ہے نا؟ ان کے پوچھنے پر زرگام نے نظریں گھماتے کبیر کو دل ہی دل میں صلاباتوں سے نوازا تھا۔ بہت گہرا زخم ہے، تھوڑا اور گہرا ہوتا تو ہاتھ نکل کر دوسرے ہاتھ میں آ جاتا، اور یہ سب آپ کے اس کبیر نے کیا ہے۔ اس کی بات پر اسمارا بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا واقعی بہت گہرا زخم ہے؟ اسمارا بیگم کی فکر پر زرگام مسکرایا۔ نہیں مورے، یہ آپ کی بہو نے کچھ زیادہ ہی گہرا سمجھ کر پٹی کر دی ہے، اتنا نہیں ہے۔ اس کی شرارت سمجھ کر اسمارا بیگم نے مسکراتے اسپات میں سر ہلایا اور پھر اس کے ماتھے کی چوٹ پر انگلی پھیری۔ میرے لیے سب سے پیارا ہمارا اپنا بیٹا ہے، اس کے بعد کوئی اور۔ وہ زرگام کی آنکھوں میں دیکھا بولی تو زرگام کتنے ہی لمحے انہیں دیکھ گیا۔ میں جانتا ہوں مورے، وہ آنکھوں کو جھپکاتے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے وہ پلٹ گیا۔ آج رات خان حویلی آپ لوگ میرے ساتھ ہی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اسمارا بیگم مسکراتی ہوئی بولی تو وہ بھی کمرے سے باہر چلا گیا۔ شام کے سائے ڈال چکے تھے۔ ہم ٹھیک ہے، آج رات ہی یہ کام ہونا ہے اور انتظار نہیں کروں گا میں، زرگام نے فون پر بات کرتے سامنے والے کو جواب دیا تھا، لہجے میں چٹانوں جیسی سختی کہ سامنے والا خود اس کی طرف سخت نہ ہوتا تو اس کے لہجے سنتے کپ کپا جاتا۔ پھر فون جیب میں ڈال دے اس نے نواب گھما کر اپنے روم کا دروازہ کھولا تھا۔ جب اسی لمحے اسا بھی واش روم سے نکلی، زرگام نے دروازہ بند کیا اور نظر اس پر پڑی تو اسٹل کھڑا رہ گیا۔ نازک سے کام والا بلیک کلر کی لانگ شرٹ پہنے، جس کے نیک پر بلیک ہی کام ہوا تھا، بلیک ہی ٹروزر پہنے وہ گیلے بالوں کو سکھا رہی تھی، شاید خان حویلی جانے کے لیے ہی تیار ہوا جا رہا تھا۔ زرگام قدم قدم چلتا بستر آیا اور وہیں بیٹھ گیا، نظریں ایک پل کو اس پر سے نہ جدا کی۔ اسا نے اسے ایک نظر آئینے میں دیکھا اور پھر اگنور کرتے سنجیدہ چہرہ لیے اپنی تیاری میں لگی۔ بال ڈرائر سے ڈرائی کر کے وہ کمر پر پھیلا گئی تھی۔ اس دوران زرگام کی نظر لمحے کے لیے بھی اس پر سے نہ ہٹی تھی۔ وہ فرصت سے کروٹ کے بل لیٹتے سر کے نیچے ہاتھ ٹکائے اسے توق رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کام اور کوئی نہ ہو۔ اسرا خانزادہ کا پسندیدہ مشغلہ آج زرگام خانزادہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ اس کی بولتی نظروں کو محسوس کرتی اسرا گھبرا رہی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن وہ نظر انداز کرتی ہلکا پھلکا تیار ہوتے بال بنانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ دیکھتے زرگام نے ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ صرف نظروں سے ہی اس کے وجود میں لرزہ طاری کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ سوچتے زرگام خانزادہ مغروریت سے مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب اسرا کے بال بناتے ہاتھ تھمے، وہ نظر اٹھا کر آئینے سے ہی زرگام کو دیکھنے لگی، جو قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ فقط 2 انچ کی دوری پر تھمتے زرگام نے آئینے میں ہی اسے آنکھوں میں تپش لیے دیکھا تھا کہ اسرا کے ماتھے پر ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی، جسے دیکھ زرگام طنزیہ مسکرایا۔ اپنی زبان سے تو کہہ دیا، لیکن اپنے دل کا کیا کرو گی، اس روح کا کیا کرو گی جو میری زرگام خانزادہ کی فقط ایک نظر کی مار ہے۔ زرگام کی سرگوشی اپنے کان کے قریب سنتے اسرا کے جسم میں سرد لہر مچلی تھی۔ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں جو تم نے کل رات اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے زرگام نے گہرا سانس بھرا تھا، جبکہ ہاتھ اس کے بازو پر الگ ہی نقش و نگار بنانے میں مگن تھا۔ پہلے اپنی جان کو منا لو، پھر اس جان کی جان اچھی طرح سے نکالوں گا۔ زرگام کی باری آواز اس کی سانسوں کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتے اسرا کھڑی کھڑی پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ اسرا کی سانسیں باری ہونے لگی تھی کہ زرگام اس کی جان بخشتے ایک جھٹکے میں پیچھے ہوا تو وہ نڈھال سی ہوتی ڈریسنگ ٹیبل کو تھامتی گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے زرگام مسکرایا تھا، ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے نیچے آؤ۔ اپنی ازلی لہجے میں حکم سناتا وہ نیچے جا چکا تھا، جبکہ اسرا حیران ہوتے اپنی حالت اور پھر اس کا جانا دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے اسے کچھ نہ کہہ سکی، وہ اتنی آسانی سے اسے نہیں بخش سکتی تھی۔ خود کو اندر سے مضبوط بناتے وہ اپنے بال درست کرتی عبایا پہنتی نیچے گئی تھی۔ انہیں خان حویلی پر اتارتے زرگام نے واپسی گاڑی موڑی تو اسمارا بیگم اسے قریب گئی۔ آپ اندر نہیں آئیں گے بیٹا؟ اسمارا بیگم نے پوچھا تو اسرا بھی پیچھے مورتی اسے دیکھنے لگی، جو ایک نظر اسے دیکھتا واپس اسمارا بیگم کی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔
نہیں مورے آپ جائیے، میں آپ لوگوں کو لینے آ جاؤں گا، کچھ ضروری کام ہے۔ زرگام نے کہتے گاڑی موڑی تھی اور زن سے لے اڑا تھا۔ جب اسا اور اسمارا بیگم اندر داخل ہوتی سب سے ملی تھی۔ مورے ہم رحمہ آپی سے مل کر آتے ہیں۔ اسا کمرے میں گئی تو نرمین رحمہ کے پاس بیٹھی تھی اور وہ دونوں مسکراتی باتوں میں مگن تھی۔ جب اسا کو دیکھتے رحمہ ہوشی سے اچھلی تھی۔ نرمین نے آنکھیں پھاڑے اس کا اچھلنا دیکھا تھا اور پھر اس کا ہاتھ کھینچتے واپس بٹھایا تھا۔ کیا کر رہی ہیں رحمہ آپ؟ فردان لالا نے ہمیں ساتھی سے کہا ہے آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آپ اس ساتھ سے اچھل کود کر رہی ہیں تو آپ سے خفا ہو جائیں گے وہ۔ نرمین نے اسے سمجھایا تو اسا بھی ہنستی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھی، اسے گلے سے لگایا۔ کیسی ہیں آپ رحمہ آپی؟ رحمہ نے مسکراتے سارا اس بات میں ہلایا۔ آپ کیسی ہیں ذرا؟ نرمین نے پوچھا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ ہم تو بے حد خوش ہیں، رحمہ آپی نے ہمیں ایسی خوشخبری سنا دی ہے کہ دل کر رہا ہے کہ ہم ایک ایک کو پکڑ کر بتائیں کہ ہم پھوپھو بننے والے ہیں۔ اسا نے کھلکھلاتے بتایا تو رحمہ اور نرمین نے اسے اس طرح خوش دیکھتے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ بس نرمین آپو، اب آپ کی باری ہے، آپ بھی ہمیں ڈھیر سارا خوش کر دے کہ ہمیں اپنے دونوں بھائیوں کے بچے ساتھ ساتھ کھلانے ہیں۔ اسا کی بات پر نرمین گلاب چہرہ لیے شرماتی اسے ایک چپت رسید کر گئی تھی۔ ان کی باتیں شروع ہوئیں تو پھر ختم کہاں ہوتی تھی، جبکہ اسا کو دیکھ ان دونوں نے صدقہ دل سے دعا کی تھی اس کی خوشیوں کی۔ کالے کپڑے سے اس کا منہ ڈھکا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پیچھے رسی سے بندھے تھے، جبکہ دو مرد اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں پھینک گئے تھے۔ کسی نے اس کے پیچھے سے آتے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو ملک فراز کی آنکھیں چندیا گئی تھی۔ روشنی بڑھتے خود کو نارمل کرتے اس نے نظریں کھول کر سامنے دیکھا، جہاں ملک شہباز ادمری حالت میں پڑا تھا، پورا جسم ہونم ہون تھا، برہنہ جسم پر کسی نے شدید کوڑے مارے تھے جس سے اس کے جسم کے ہر حصے سے خون بہہ رہا تھا۔ اپنے جوان جہاں بیٹے کو اپنے سامنے یوں اس حال میں پڑے دیکھ ملک فراز کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کتنی کوشش نہیں کی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کا پتہ لگانے کی، لیکن کبھی خانزادے کی قید میں جانے کے بعد سے ایک بنک تک اسے اپنے بیٹے کی نہ پڑی تھی۔ میرا بیٹا، وہ ہذیانی انداز میں چیزا اس کے قریب دوڑا تھا، جبکہ اس تک پہنچتے ملک فراز کتنی بار لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھالتے وہ اس کی طرف دوڑا۔ ملک شہباز، آنکھیں کھولو بیٹا، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا باپ آیا ہے۔ ان کی آواز سنتے ملک شہباز کو ہوش آیا، اپنے باپ کو سامنے دیکھ وہ بنا آواز کے رونے لگا۔ بابا مجھے بچا لیں اس سے، وہ مار دے گا مجھے۔ اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ فردان خانزادہ نے پیچھے سے ایک فائر اس کے دماغ میں گیا تھا اور ملک شہباز وہیں ڈیر ہو گیا تھا۔ ان کے چینٹے ملک فراز کے چہرے پر پڑے تو وہ کئی لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کا دماغ اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہوا تھا کہ جو بیٹا 2 سیکنڈ پہلے ان سے بات کر رہا تھا اب اس کی لاش اس کے سامنے تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، چلانے لگا، لیکن کوئی اس کی صدا سننے والا نہیں تھا۔ کیا گند جمع کر کے رکھا تھا آپ نے لالا؟ اس کے بیٹے کو تو تبھی مار دینا چاہیے تھا۔ فردان ایک ہاتھ میں گن گھماتا ہوا بولا تو ملک فراز نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، جہاں فردان خانزادہ کھڑا اپنی گن اپنے کپڑوں سے صاف کر رہا تھا، جس کے اس کے پاس کرسی پر ایک طرف کبیر خانزادہ اور دوسری طرف زرگام خانزادہ بیٹھے اس کو شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ملک فراز نے تگ نکلا تھا، اپنی موت سر پر نائتی نظر آئی تھی اسے۔ ایک اشارہ دے لالا، واقعی کی 5 گولیاں اس گند کو پیدا کرنے والے کے دماغ میں اتار دوں گا میں۔ فردان نے آنکھوں میں غضب لیے بولا تھا کہ ملک فراز پیچھے کی طرف کھسکا تھا۔ نہیں، کبھی خانزادہ کی بہن کو موہرے کے طور پر استعمال کرنے والے کو اتنی آسان موت نہیں ملے گی۔ کبیر کی سرد آواز سنتے ملک فراز کے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگی تھی اور اپنے سامنے اپنے بیٹے کو اتنی بھیانک موت دیکھ کر وہ سانس لیتا بھول گیا تھا۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور ملک فراز جو خود ہمیشہ شراب و شباب جیسے لت کا شکار تھا اور اس کی اولاد بھی اسی کو دیکھ کر بڑی ہوئی تھی، دونوں باپ بیٹوں نے مل کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں اجاڑی تھی کہ آج ان کا یہ انجام ان کے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ دیکھو تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، پلیز مجھے جانے دو، وہ روتا ہوا بولا تو فردان اس کی بات سنتے مسکرایا۔ تیرا بیٹا تو وہ ویسے بھی اس سے دھرتی پر بوجھ تھا، ہنس کم جہاں پاک۔ فردان کی بات ختم ہوتے زرگام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، تاثرات بلا کے سر تھے جبکہ آنکھیں انگارے اگل رہی تھی۔ اس درندے نے اس کی بیوی کو نوچنے کا حکم دیا تھا، یہ سوچتے اس کے جسم میں غصے کے شرارے دوڑنے لگے تھے۔ ہاتھ میں گہرا بلیڈ نما کٹر تھامتے وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب ہوا تھا تو ملک فراز بھی پیچھے کی طرف کھسکا۔ گھٹنے کے بل بیٹھتے زرگام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ملک فراز کا سانس بھی سینے میں اٹکا۔ زرگام خانزادہ کی آنکھوں سے
وحشت ٹپک رہی تھی کہ ملک فراز کے جسم میں کپاہٹ شروع ہوئی تھی۔ پیچھے کبھی خاندادہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایسے بیٹھا تھا جیسے سامنے اس کا کوئی فیوریٹ شو سٹارٹ ہونے والا ہو، جبکہ فردان بھی اس کے برابر ہی کھڑا سرد مسکراہٹ کے ساتھ زرگام کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے جب زرگام غصے میں پاگل ہوتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا، پھر سامنے تو خود ایک درندہ تھا جس کو زرگام ہنستے کھیلتے چیر پھاڑ دیتا کہ اس نے زرگام خانزادہ کی بیوی پر وار کیا تھا۔ ہاتھ میں کٹر تھامتے زرگام نے آگے بڑھایا تو ملک فراز کی اس کٹر نما آلہ کو دیکھتے چیخ نکلی، لیکن زرگام کا ہاتھ نہ تھمے۔ تجھے ایک بار بھی خوف کیسے نہیں آیا میری بیوی پر وہ حملہ کرتے ہوئے؟ تو کیسے بھول گیا وہ کس بہن اور کس کی بیوی ہے؟ اپنے انجام کا تو نے ایک بار بھی نہیں سوچا، اور آج تجھے موت دیتے ہوئے میں دوسری سوچ اپنے ذہن میں نہیں لاؤں گا۔ زرگام نے اس کے جبڑے پر وار کیا تو ملک فراز کی دلدوز چیخ نکلی تھی جسے زرگام نے اپنی آنکھیں بند کرتے مسرور ہوتے سنا تھا۔ پھر اس کے چہرے جبڑے پر وار کیا تھا جس سے گوشت کا لوتھڑا لٹک گیا تھا۔ ملک فراز کی چیخوں سے وہ کمرہ گونج اٹھا تھا، اس کے منہ سے اب عجیب طرح کی آوازیں نکل رہی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھے کبیر اور فردان سرد مسکراہٹ کے ساتھ یہ شو انجوائے کر رہے تھے۔ اسی منہ سے تو نے حکم دیا تھا نا، تو یہی انجام ہونا چاہیے تھا اس منہ کا۔ زرگام کی صفاق آواز کمرے میں گونجی تھی، جبکہ سامنے بڑا وجود بلبلا رہا تھا جس پر کسی کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ ملک فراز کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ اسے ایک ہی بار گولی مار دے، لیکن سامنے زرگام خانزادہ تھا، صفاق انسان۔ اس کے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں تھامتے زرگام نے ان پر آلہ پھیرا تھا کہ انگلیاں ہڈی سمیت لٹک چکی تھی کہ ملک فراز کے منہ سے چیخنما آواز نکلی تھی، اور درد برداشت نہ کرتے وہ وہیں بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر پیچھے بیٹھے کبیر نے سر جھٹکا تھا۔ ان کا یہ شو کافی جلدی ختم ہو گیا تھا، جبکہ زرگام خانزادہ اسے بے ہوش وجود کے الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو بھی ویسے ہی کاٹ چکا تھا۔ اسے سکون نہیں آ رہا تھا، وہ چاہتا تھا اس کے جسم کا ایک ایک حصہ چیر پھاڑ دیتا، لیکن کبیر نے آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے محسوس کرتے وہ ہوش میں آیا۔ اپنے ہاتھ میں پسٹل تھامتے کبیر نے پانچوں کی پانچوں گولیاں ملک فراز کے بینچے سے آر پار کر دی تھی کہ اس کے وجود نے جھٹکے کھاتے دم توڑا تو زرگام خانزادہ کے دل پر کسی نے ٹھنڈی پھوار کی۔ تم کچھ زیادہ ہی پاگل نہیں ہو جاتے غصے میں؟ فردان نے زرگام کی طرف جملہ اچھالا تو زرگام سرد سا مسکرایا، کیوں تمہیں شو پسند نہیں آیا کیا؟ ارے شو تو بہت انٹرسٹنگ تھا، مزہ آ گیا، فردان نے ہنستے ہوئے کہا تو زرگام بھی دل کھول کر مسکرایا، جبکہ پیچھے کھڑے کبیر نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دی جو ملک فراز اور ملک شہباز کی لاش کو ٹھکانے لے جانے لگے تھے۔ پھر ان کی زندگی سے آج یہ قصہ بھی تمام ہوا۔ وہ تینوں اپنا حلیہ درست کرتے ایک ساتھ ہی خان حویلی آئے تھے۔ فردان آگے تھا جبکہ کبیر اور زرگام پیچھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ سب نے دل میں ان کی نظریں اتاری تھی، جبکہ نرمین اور اسرا تو حیران نظروں سے یہ منظر دیکھتی تھی۔ میری بہن آج یہیں رکے گی؟ کبیر نے پھر اسے چھیڑا تھا کہ زرگام کا میٹر گھما، اتنے دن اپنے گھر رکھ کر تجھے سکون نہیں آیا جو تو پھر اسے یہیں روکے گا؟ شادی کیوں کی تھی تو نے اس سے پھر؟ زرگام نے ماتھے پر بال ڈالے اسے بولا تو کبیر اسے جلا کر مسکرایا۔ رکے گی تو وہ یہی بہن ہے میری، کبیر مسکراتا بولا تو زرگام کی ہڈی میں آگ لگی۔ بیوی ہے میری، ابھی اسی وقت میرے ساتھ گھر جائے گی، زرگام نے چتا کر بولا تو کبیر طنزیہ ہنسا۔ لڑسی کبیر مسکراتا آگے اسرا کے قریب بڑھ گیا تھا جو فردان کے ہسار میں کھڑی سے مبارکباد دے رہی تھی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ کبیر کی آواز پر اسرا پلٹی اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ ہم ٹھیک ہے لالا، آپ کیسے؟ وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی تو کبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ لالا آپ بھی ایسی ہی ایک خوشخبری سنا دے، پھر ہم آپ دونوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کریں گے اور خوب ان کے ساتھ کھیلا کریں گے۔ اسرا کی بات پر اس کے برابر کھڑی نرمین گڑبڑا گئی تھی جب کبیر نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اسے دوسروں کے بچوں کو کھلانا ہے۔ زرگام آنکھیں گھماتا دھیمی آواز میں منمنایا، گڑیا آپ دعا کریں، اللہ پاک ہے نا اپنی رحمت کی برسات کرنے والا۔ کبیر کی بات صاحب نے مسکرا کر صدقے دل سے ان کے لیے دعا کی تھی۔ ہاں تو آج آپ یہیں رک رہی ہیں نا؟ کبیر نے زرگام کی دم پر پیر رکھا تھا کہ وہ جلتا شعلہ بڑی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ اسرا نے گڑبڑا کر زرگام کی طرف دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا۔ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسرا پوری رات کے لیے اس سے دور ہو، اور وہ بھی تو یہ بات جانتی تھی نا کہ زرگام خانزادہ اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ کاش کہ وہ منع کرتے۔ جب اسرا نے پلٹ کر کبیر کو دیکھا جس نے آنکھ مارتے اسے اشارہ کیا، دل ہی دل میں مسکراتے اسرا نے اس بات میں سر ہلایا تھا
جی لالا، ہم نے پھوپھو جانے سے اجازت لے لی، ہم آج یہیں رکیں گے۔ اسرا کی بات پر زرگام نے تیز نظروں سے اسے گھوٹے مٹھیاں بھیجی تھی، جبکہ منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا کہ اب وہ مزید اس طرح کی پابندیاں اسرا پر نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کا دل اور کھٹا ہوتا اس کی طرف سے وہ خاموش ہوتے اسرا بیگم پر نظر ٹکا گیا تھا۔ البتہ سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی اس کا ریئیکشن دیکھ کر۔ چلیے موڑے، کافی وقت ہو گیا ہے، زرگام نے اسمارا بیگم سے کہا تو سر اسبات میں ہلاتے وہ سب سے الوداعی کلمات کہتے ملنے لگی۔ اسرا دور سے کھڑی اس کے تاثر دیکھ رہی تھی، وہ جانتی تھی اندر سے زرگام کے جسم میں لاوا ابل رہا ہوگا، لیکن بظاہر وہ خاموش کھڑا تھا تاکہ اسرا اسی سے مزید بدگمان نہ ہو۔ اسرا بیگم اور زرگام گاڑی میں بیٹھے تو اسرا بھی عبایا پہنتی ہوئی بہرائی گاڑی میں بیٹھی، جسے دیکھ زرگام ایک منٹ کے لیے حیران ہوا تھا، پھر اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھتے زرگام نے سر اسبات میں ہلایا، وہ گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے جلتے دل پر اسرا مرہم بن کر آئی تھی۔ مسکراتے زرگام گاڑی لیتے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد: بہت شکریہ آپ کا سردار صاحب، ہم بہت خوش ہیں آپ نے ہم سب کے بارے میں اتنا سوچا، ہمیں یقین نہیں ہو رہا اب تعلیمی ادارے ہمارے گاؤں میں بھی ہوں گے۔ پنچایت میں بیٹھے کبیر نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ جی کل ہی سارا کام زمینوں پر شروع ہو جائے گا، شہر سے اعلیٰ اساتذہ آئیں گے جو اچھی تعلیم ہمارے گاؤں کے مستقبل ستاروں کو فراہم کریں گے۔ برہان خانزادہ اور دارچار نے فخر سے اپنے پوتے کو دیکھا تھا جو واقعی ان کا نام روشن کر رہا تھا، جبکہ اس کی قابلیت پر زرگام بھی دل سے مسکرایا تھا۔ اس مقام کا حقدار واقعی کبیر خانزادہ ہی تھا، جبکہ گاؤں میں امن و امان دینے والا اور ان کا اتنا بڑا مسئلہ حل کرنے والا کبیر خانزادہ گاؤں والوں کے دلوں میں ایک اونچا مقام بنا گیا تھا کہ سب دل کھول کر اس کے نعرے لگانے لگے تھے۔ کبیر نے فخر سے یہ منظر دیکھا تھا، اپنی تعلیم اور اپنی لگن کا استعمال اس نے یہاں اپنوں کے لیے کیا تھا جس پر اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس کی زندگی کیا سے کیا بن گئی تھی، لیکن وہ مطمئن تھا، خوش تھا کہ یہاں اس کے اپنے موجود تھے، اور سب سے بڑی بات اس کی محبت یہاں تھی جس کے لیے وہ اپنی قسمت پر دل و جان سے خوش تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن اسرا کا وہی سرد انداز دیکھتے زرگام کی بس ہو چکی تھی، وہ اسے کلام ہی نہیں کرتی تھی، جبکہ زرگام نے ہر طرح سے کوشش کر لی تھی کہ وہ بولے، لیکن وہ نہیں بولی تھی۔ اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے بعد وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ آج رات جب وہ گھر آئے تو اسرا پہلے سے ہی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، نیند میں نہ ہونے کے باوجود وہ یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ نیند میں ہے۔ زرگام نے دروازہ بند کرتے اس کے وجود کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ وہ سب برداشت کر سکتا تھا لیکن اپنے آپ سے لاپرواہی بالکل نہیں۔ ایک ہاتھ سے بلینکٹ کھینچتے زرگام نے اس پر سے ہٹایا تو وہ اس افعال پر آنکھیں کھول گئی جس پر اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ اٹھو، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کون دے گا؟ زرگام کی سرد آواز پر اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، لیکن وہ ڈیٹ بنی لیٹی تھی اور پھر آنکھیں بند کر گئی۔ وہ ملازمہ سے کہہ آئی تھی کہ کھانا تیار رکھے، جب بھی اس کے صاحب گھر آئیں وہ کھانا لگا دے، لیکن وہ پھر بھی جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس کی اس بے روحی پر زرگام نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچتے کھڑا کیا تو وہ بکھلا کر کھڑی ہوئی، آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ زرگام کا میٹر تو ویسے ہی شارٹ تھا اس کے اتنے دنوں کے انداز پر۔ تمہاری مجھ سے لاپرواہی میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ وہ دبدبی آواز میں داڑھا تھا تو اسرا اس کی داڑھ پر اچھلی تھی۔ زرگام کے ہاتھ میں اس کی ہتھیلی کس محسوس آنے لگی تو وہ مزید سختی سے اسے تھام گیا۔ بس کرو اسرا زرگام خانزادہ کہ اگر میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں خود پر رکھے سارے ضبط توڑ دوں گا۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے باری آواز میں بولا تھا۔ اسرا سے دور رہنے پر زرگام کے جسم کا ہر حصہ چیخ چیخ کر اس کے طلب کا اظہار کر رہا تھا کہ اسرا نے اس کی طلب محسوس کرتے خود بھی آنکھیں میچی۔ چھوڑیے ہمیں، اسرا نے دور ہوتے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا تو زرگام نے مزید اسے خود کے قریب کرتے اسے کمر سے تھاما تھا۔ مجھ سے مت بھاگو کہ تمہارے سارے راستے یہی میری پناہوں میں ہیں، تمہاری منزل زرگام خانزادہ کی پناہ ہے۔ زرگام کی بات پر آنکھیں کھولے اسرا نے اس کا چہرہ دیکھا جو ضرب سے لال ہو رہا تھا اور آنکھیں اس کے صبر کی گواہی دیتی صورت تھی، بری آنکھیں جو اس صبر کے چکر میں مزید نشیلی لگ رہی تھی کہ اسرا ان آنکھوں پر سب ہار سکتی تھی۔ وہ دیوانی تھی اپنے ہان کی، وہ کیسے اس سے دور تھی؟ اس بات کا اندازہ شاید زرگام خانزادہ کو نہیں تھا کیونکہ وہ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ ہمارا ہاتھ چھوڑیے، آپ کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں۔ اس بار اس کے حصار میں تھم کر نرم لب و لہجے میں بولی تھی کہ زرگام اسے کئی لمحے دیکھ گیا اور پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ دوپٹہ اوڑھی کمرے سے باہر نکلی تو زرگام نے ماحول میں چھائی اسرا کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا دن بدن اسرا خانزادہ کے پیچھے کہ وہ اگر اس کی دیوانگی کی انتہا دیکھ لیتی تو شاید اسے اپنی محبت کم لگنے لگتی۔
وہ وہیں بستر پر بیٹھتے اس کے تکیے کو باہوں میں دبوچ گیا تھا جس پر اسرا اپنے بال پھیلائے لیٹی تھی کچھ دیر پہلے اور اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اسرا کمرے میں کھانا لیتے تو وہ گہری نیند میں اس کا تکیہ دبوچے سو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ اس کے قریب آتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر بلا کا سکون تھا۔ کھانا اس کے قریب رکھتے وہ بے حیالی میں بہکتے اس کے ماتھے پر آئے بوڑھے بالوں کو پیچھے کر گئی۔ جب اسی لمحے زرگام آنکھیں کھول گیا، اسرا کا ہاتھ بھی اس کے بالوں میں تھا جبکہ نظر زرگام کے نظروں پر تھی۔ اسرا سانس روک کے اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ کھانا اس کے سامنے رکھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب زرگام خوبصورت مسکراہٹ لیے اسے دیکھ کم چھیڑ جاتا رہا تھا جیسے دیکھ لو میرے بغیر تم بھی سکون میں نہیں ہو۔ کھانا کھاتے اس کی نظریں بار بار اسرا کی طرف اٹھ رہی تھی جو صوفے پر بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ خاموشی سے کھانا کھاتے زرگام چینج کرتا باہر آیا تو اسرا وہاں نہیں تھی۔ وہ بستر پر لیٹے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے سینے سے لگ کر نہیں سو رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ایک بستر پر سو رہی تھی۔ فی الحال یہی زرگام کے لیے بہت تھا۔ ہان ہم نے کتنی بار کہا ہے آپ سے یہ سگریٹ بری چیز ہے، اسے منہ سے مت لگایا کریں۔ نرمین نے کمرے میں آتے دیکھا تو کبیر گیلری میں کھڑا سگریٹ ہی پی رہا تھا۔ اس کے سامنے تو وہ نہیں پیتا تھا لیکن اکثر اس کی غیر موجودگی میں کش لگا لیا کرتا تھا۔ نرمین منہ بناتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتے کانوں سے آوازیں اتارنے لگی جب کبیر سگریٹ بوہی مسل سے باری قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ جانے تمہیں سگریٹ نہیں پسند جانتا ہوں لیکن تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری خوشبو کتنی پسند ہے۔ کبیر اس کی پوچھ کو اپنے سینے سے لگاتا اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے گہرے سانس بھرتے اس کی مہک کو خود میں اتار گیا تھا کہ نرمین اس کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کبیر کے اس عمل سے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں مزید محنت درکار ہے اپنی زندگی میں ایک پھول کھلانے کے لیے، کیا کہتی ہو؟ کبیر کے بے باک جملے کو سنتے نرمی کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ ہاں چھوڑیے، ہمیں بہت رات ہو گئی ہے اور ہم آپ سے ناراض بھی ہیں، اب ہم سے چھپ چھپ کر سگریٹ پیتے ہیں۔